السلام علیکم۔ آج سے ہم انشاءاللہ کے پی پی سی، پی پی ایس سی، ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس، ایس ٹی او، اے ایس ٹی او، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، لیکچرر ایجوکیشن، ایس ایس ایجوکیشن، ان سب کی انٹرویو کے لیے تیاری شروع کر رہے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ انٹرویو کے حوالے سے کچھ کویسچنز اور اس کے آنسر شیئر کروں گا جو انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ انٹرویو تک آپ لوگوں کے ساتھ 350 پلس کویسچن آنسر شیئر کروں گا، جس سے انشاءاللہ آپ لوگوں کی انٹرویو کی تیاری اچھی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس، ایس ڈی او، ایس ڈی او، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ان کی جو جاب ڈسکرپشن ہے، جاب ڈسکرپشن کے حوالے سے کس طرح کے کویسچن پوچھے جاتے ہیں، تو اس کے لیے میں سب کے لیے الگ الگ ویڈیو بناؤں گا۔ مطلب ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس کے لیے ایک ویڈیو ہوگی، ایس ڈی او، ایس ڈی او کے لیے ایک ویڈیو ہوگی، اور ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے لیے ہوگی۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں کویسچنس کی طرف۔ پہلا کویسچن آپ لوگوں سے جو انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے وہ یہ ہوگا کہ واٹ ڈز ایجوکیشن لٹرلی مین؟ ایجوکیشن کے لفظی معنی کیا ہے؟ تو لفظی معنی کے لحاظ سے اگر ہم ایجوکیشن کو دیکھیں تو یہ لاطینی زبان کے لفظ ایڈوکیرے، ایڈوکیئر اور ایڈوکیٹم سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ٹو لیڈ آؤٹ، ٹو برنگ اینڈ ٹو نو۔ تو ایجوکیشن کا لفظی معنی یہ ہوا کہ ایک ایسا پروسیس ہو جو بچے کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکالتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا کویسچن جو آپ لوگوں سے پوچھے سکتے ہیں وہ کیا ہوگا؟ واٹ از ایجوکیشن؟ ایجوکیشن کیا ہے؟ تو ایجوکیشن یعنی تعلیم، یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے بچہ سیکھتا ہے، اس کا تجربہ بڑھتا ہے، مہارت سیکھتا ہے، اقدار بڑھ جاتی ہے، عقائد ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور اس کا بیہیویئر یعنی برتاؤ وہ مہذب ہو جاتا ہے۔ تو سمپلی آپ جسٹ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ یہ انگلش یوز کریں جس طرح یہاں پہ میں نے ڈیفینیشن لکھا ہے کہ ایجوکیشن از اے سسٹمک پروسیس تھرو وچ اے چائلڈ اور این ایڈلٹ ایکوائر نالج، ایکسپیرینس، اسکل، ویلیوز، بلیفس اینڈ ساؤنڈ ایٹیٹیوڈ۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ بالکل اسی الفاظ میں جواب دیں، آپ اپنی طرف سے بھی جواب دے سکتے ہو، لیکن کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ تیسرا کویسچن جو آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے وہ کیا ہوگا؟ واٹ آر دا ٹائپس آف ایجوکیشن؟ ایجوکیشن کے کتنے ٹائپس ہیں؟ تو ایجوکیشن کے 3 ٹائپس ہیں، ایک فارمل ہے، دوسرا انفارمل ہے، اور تیسرا نان فارمل ہے۔ اب آپ لوگوں سے یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ از فارمل ایجوکیشن؟ فارمل ایجوکیشن کیا ہے؟ تو فارمل ایجوکیشن تو بہت آسان ہے، وہ ایجوکیشن جو ہم انسٹیٹیوٹ میں حاصل کرتے ہیں، اسکول میں حاصل کرتے ہیں، یونیورسٹی میں حاصل کرتے ہیں، مدرسے میں حاصل کرتے ہیں، جس کے لیے ریجڈ رولز ہوتے ہیں اور اس کا پیکس دورانیہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں کوئی ڈگری، کوئی ایوارڈ، کوئی سند یہ ملتی ہے۔ تو فارمل ایجوکیشن جو ہم اسکول، مدرسہ، کالج وغیرہ ان انسٹیٹیوٹ میں حاصل کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فارمل ایجوکیشن۔ آپ انگلش میں اس طرح جواب دے سکتے ہو کہ فارمل ایجوکیشن از دی ایجوکیشن دیٹ از پرووائڈ ان ایجوکیشن انسٹیٹیوشن اینڈ ٹریننگ سینٹر۔ فردرلی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ appropriate teaching learning methods are used within the education institution and classrooms. There are proper rules and procedure. مطلب فارمل ایجوکیشن کے لیے پراپر رولز ہے اور پراپر طریقہ ہے۔ نیکسٹ کویسچن جو آپ لوگوں سے پوچھ سکتے وہ کیا ہوگا؟ یہ پوچھا سکتے واٹ از نان فارمل ایجوکیشن؟ یاد رکھیے اسی نان فارمل ایجوکیشن کو ہم ڈسٹینس ایجوکیشن بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک بڑے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن اس انسٹیٹیوٹ کے بلڈنگ کے اندر نہیں ہوتا، اس کے لیے ریجڈ رولز نہیں ہوتے، اس کے لیے رولز فلیکسیبل ہوتے ہیں، مطلب کسی بھی ایج میں آپ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہو۔ اس کو ہم یہ دوسرے پارٹ میں کہتے ہیں کہ ایجوکیشن تھرو کارسپونڈنس یعنی ڈسٹینس لرننگ کے ذریعے، جس طرح علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آفر کرتی ہے یا پشاور میں سرحد یونیورسٹی آفر کرتی ہے۔ تو آپ انگلش میں اس طرح جواب دے سکتے ہو کہ اٹ از اینی آرگنائز ایجوکیشنل ایکٹیویٹی آؤٹ سائڈ دا اسٹیبلشڈ فارمل سسٹم، مطلب فارمل سسٹم سے یہ باہر ہوگا۔ فار ایگزامپل ڈسٹینس ایجوکیشن آفرڈ بائی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ نیکسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از انفارمل ایجوکیشن؟ یاد رکھیں انفارمل ایجوکیشن وہ ہے جو ہم گھر میں، باہر محلے میں یعنی معاشرے میں، ٹیلی ویژن سے، نیوز پیپر سے، فیس بک سے، یوٹیوب سے، کسی بھی جگہ سے باہر سے ہم حاصل کریں، مطلب اس کے لیے کسی بھی انسٹیٹیوشن کی ضرورت نہیں، نہ کوئی پیکس ٹائم ہے، نہ کوئی رولز ریگولیشن ہے، لیکن جو ہم سوسائٹی سے گیٹ کرتے ہیں، جو ہم میڈیا سے گیٹ کرتے ہیں، اس ایجوکیشن کو ہم کہتے ہیں انفارمل ایجوکیشن۔ تو انفارمل ایجوکیشن کے بارے میں یاد رکھنا کہ یہ لائف لانگ لرننگ ہوتی ہے۔ یو کین ڈیوائڈ اٹ ان انگلش از informal education refers to learning that result from activities related to daily life experience, work, family, leisure,
اٹس مین سورس آر فیملی، سوسائٹی، ٹی وی اینڈ ریڈیو، یعنی ٹی وی، سوسائٹی، ریڈیو یہ اس کے مین ذرائع ہیں، اس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ کویشچن نمبر 7، واٹ از دا نیچر آف ایجوکیشن؟ ایجوکیشن کا نیچر کیا ہے؟ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایجوکیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ذریعے بچہ سیکھتا ہے، اس کا تجربہ بڑھتا ہے، مہارت حاصل کرتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کا نیچر یہ کہ یہ انسان کو سویلائزڈ کرتا ہے، اس کو اس کا کلچر سکھاتا ہے، اس کو ایجوکیٹ کرتا ہے، اس کو سوسائٹی کا مہذب فرد بنا لیتا ہے۔ تو اگر ایک ایک فرد کو ہم مہذب بنا لیں تو آٹومیٹیکلی ہماری سوسائٹی مہذب بن جائے گی، اور ہم اپنی سوسائٹی کو بغیر ایجوکیشن کے پرفیکٹ نہیں بنا سکتے۔ تو یہ ایجوکیشن کا نیچر ہے کہ سوسائٹی کو پرفیکٹ بنانا۔ کیسے؟ بندے کو سوسائٹی پرفیکٹ بناتی ہے۔ تو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں جیسے کہ as we know that education is a systemic process through which a child or an adult acquire knowledge, experience, skills and sound attitudes. So it make an individual civilized, refined, cultured and educated. For a civilized and socialized society, education is the only mean. مطلب ایجوکیشن کے ذریعے ہم سوسائٹی کو سویلائز کر سکتے ہیں۔ اٹس گول از ٹو میک این انڈیویجول پرفیکٹ۔ یہ ایجوکیشن کا مین مقصد ہے کہ انڈیویجول کو، ایک فرد کو پرفیکٹ بنایا جائے۔ کویشچن نمبر 8، واٹ از بلینڈیڈ لرننگ؟ بلینڈیڈ لرننگ کا مطلب کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں دو چیزیں انوالو ہو گئی، الیکٹرانک میڈیا بھی انوالو ہو گئی اور فزیکل بھی۔ تو جب ایک فرد جو ہے یہ فزیکل کلاسز میں بھی ایجوکیشن حاصل کرتا ہے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی یعنی آن لائن بھی لرننگ گیٹ کرتا ہے، تو اس طرح کے لرننگ کو ہم کہتے ہیں بلینڈیڈ لرننگ۔ تو آپ جواب اس طرح دے سکتے ہو انگلش میں کہ اسٹائل آف ایجوکیشن ان ویچ اسٹوڈنٹس لرن وائی الیکٹرانک اینڈ آن لائن میڈیا ایز ویل ایز ٹریڈیشنل فیس ٹو فیس ٹیچنگ۔ مطلب فیس ٹو فیس ٹیچنگ اس میں بھی مطلب بچہ لرننگ کرتا ہے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بھی لرننگ کرتا ہے۔ کویشچن نمبر 9، واٹ از انکلوسیو ایجوکیشن؟ انکلوسیو ایجوکیشن کیسا کہتے ہیں؟ تو پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ انکلوسیو ایجوکیشن مینس آل چلڈرن ان دا سیم کلاس روم ان دا سیم اسکول۔ تمام بچے ایک ہی اسکول، ایک ہی کلاس میں پڑھیں گے۔ اٹ مینس ریئل لرننگ اپرچونیٹیز فار گروپس ہو ہیو ٹریڈیشنلی بین ایکسکلوڈیڈ۔ مطلب پرانے زمانے میں اس سے پہلے جو ڈسیبل ہوتے تھے، جو مائنورٹیز ہوتے تھے، اس کو اسکول میں لوگوں کو نہیں چھوڑتے تھے۔ تو وہ کنسیپٹ اب تقریباً ختم ہوئے۔ تو ایک ہی اسکول میں، ایک ہی کلاس میں مائنورٹیز، ڈسیبل اور نارمل چلڈرن جب ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں انکلوسیو ایجوکیشن۔ کویشچن نمبر 10، واٹ از ای سی ای ایجوکیشن؟ ای سی ایجوکیشن کو ہم نرسری ایجوکیشن بھی کہتے ہیں یا اس کو ہم پری پرائمری ایجوکیشن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ارلی چائلڈ ایجوکیشن وہ ایجوکیشن ہوتا ہے جو بچہ برتھ سے لے کے 6 سال تک حاصل کرتا ہے۔ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کو اب ای سی سی ای بھی کہا جاتا ہے، یعنی ارلی چائلڈہڈ کیئر ایجوکیشن۔ یاد رکھیں پاکستان میں ای سی سی ای کے لیے ایج کی حد جو ہے وہ 3 سے لے کے 5 سال تک ہے۔ تو اس کے ساتھ آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی۔ یہ میں نے آسان چیزیں کیوں پڑھائی، اس کو ہم کہتے ہیں میکسیمم آف ٹیچنگ، یعنی چیزوں کو آسان کرنا، سمپل سے کمپلیکس کی طرف جانا، جو سیکھا ہے اس سے اس چیزوں کی طرف جانا جو ہم نے نہیں سیکھا ہے۔ تو ہم آہستہ آہستہ کمپلیکس کی طرف جائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔